اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 16 جو کہ آیات 130 سے 141 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو قحط سالی میں اور ثمرات کے نقصان سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ یاد دہانی پکڑے۔ بالسنین جو پہلا انڈر لائن لفظ ہے، گردشیں یا سختی کے ساتھ۔ اس مادے کا مفہوم کسی چیز کے گرد گھومنا ہے۔ اسی وجہ سے زمین کا سورج کے گرد ایک چکر لگانا بھی سن یا سال کہلاتا ہے۔ دوسرا انڈر لائن لفظ ہے نقص۔ نقص جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نقص یا آپ کہہ لیں نقصان، ڈیفیسٹ۔ اس سے پچھلے آیات کے مطابق دلائل کی روح سے جھوٹا ثابت ہو جانے کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا نہ کیا، بلکہ اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے اور صبر کی تلقین کی۔ قانون ربی کے مطابق قوم فرعون کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، جن میں سے سب سے پہلی ایک قحط سالی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، قانون ربی کی طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب آتی ان پہ کوئی اچھائی تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر آ پڑتی کوئی برائی بس شگونی ٹھہراتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کا شگون اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ پہلا انڈر لائن لفظ لنا ہذہ، ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، دس از فار اس۔ یطیروا، وہ اس کی اڑان کرتے، دے اسکرائب اومن، طائرہم ان کی اڑان، دیر اومن۔ قوم فرعون نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اچھائیوں کو اپنی طرف اور آپ خود کو تکلیفیں پہنچنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف منسوب کیا۔ فرعونی زمین اور باغات کے مالک بنے ہوئے تھے، جبکہ بنی اسرائیل ان کی غلامی اور چاکری پہ مجبور تھے، جس کی وجہ سے قوم فرعون کو بغیر کسی محنت کے مختلف سہولتیں اور فراوانیاں میسر تھیں۔ اس آیت میں اس قانون کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ کسی بھی قوم پہ آنے والی سختیاں دراصل قانون ربی کے مطابق ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت ہوتی ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، وہ کہتے کیسی ہی تم لے آؤ ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ سحر زدہ کر دو ہمیں اس سے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تب بھی ہم نہیں ہیں تمہارا ایمان لانے والے۔ مہما، کیسی بھی، کچھ بھی، وٹ ایور۔ فرعونیوں نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ چاہے کیسی بھی نشانی لے آئیں جس کی وجہ سے ہم بے شک سحر زدہ ہو جائیں، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو بھیجا ہم نے ان پہ طوفان اور ٹڈیاں اور چچڑی اور مینڈک اور خون، مفصل نشانیاں،
فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، سو وہ تکبر کرتے رہے اور تھی ایک قوم مجرموں کی۔ الکمالا، جوئیں، جوئیں بھی کہا جاتا ہے، گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں، پسو جو ہیں انہیں بھی کہتے ہیں۔ اس مادہ کے الفاظ بنیادی طور پہ حقارت اور ذلت پہ دلالت کرتے ہیں۔ قانون ربی کے مطابق قوم فرعون پہ سختیاں بڑھا دی گئیں، سیلابوں نے وسیع پیمانے پہ تباہی مچا دی، ٹڈی دل نے فصلوں کو تباہ کر دیا، طوفان کی بدولت زمینیں سیم زدہ ہو گئیں، آب و ہوا بے حد مرطوب ہو گئی جس کی وجہ سے اشراط الارض کی بہتات ہو گئی، فساد خون کی بیماریاں پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی۔ ولما واقع علیہم الرجس، اور جب واقعہ ہوتی ان پہ کوئی ماندگی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے بدولت اس عہد کے جو آپ کے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک، اور اگر آپ نے ہٹا دی ہم پر سے یہ ماندگی ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ کا، ولا نرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کشفتا، تم نے کھول دیا یا تم نے دور کر دیا، یو ریموو۔ جب بھی کسی سختی کا اثر نمایاں ہوتا، قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کے یہ عذاب دور کر دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، تو جب ہم ہٹا دیتے ان پر سے ماندگی ایک مدت تک وہ جس تک پہنچنے والے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جبھی وہ عہد شکنی کرتے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سو ہم نے انتقام لیا ان سے بس غرق کر دیا انہیں لہروں میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور وہ رہے ان سے غفلت برتتے۔ بالغو، پہنچنے والے، what to reach، ینکسو، توڑ ڈالتے، عہد شکنی کرتے، الجم، دریا یا سمندر کی موجوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کی اپنی پیش کردہ شرائط کے مطابق جب ان سے عذاب دور کر دیا جاتا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ یہ وہی پریکٹس ہے جو آج بھی مختلف حکومتیں یا کارخانے دار اور سرمایہ دار اپنے مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی وہ ناجائز پابندیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں کہ کام پہ واپس آ جاؤ، تمہارے مطالبے ضرور پورے کیے جائیں گے، اور جب وہ کام پہ آ جاتے ہیں تو وہ کارخانے دار یا وہ سرمایہ دار بھی اپنے وعدے بھلا دیتے ہیں۔ فرعون نے بارہا وعدہ خلافی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم ربی اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ آپ کا تعاقب کیا۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ان کی قوم کو آبی رکاوٹ، جس کا تاریخ کی کتابوں میں نام آبنائے بحر کلزم ہے، پار اتار دیا، جبکہ فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث کیا قوم کو جو کمزور کر دیے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا اللاتی بارکنا فیہا، زمین کے مشارق اور مغارب کا جس میں ہم نے برکت دی۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تمام ہوئے کلمات تمہارے رب کے احسن طور پہ بنی اسرائیل کے بسبب ان کے صبر کے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو تصنع کیا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو تخت حکومت وہ بنائے ہوئے تھے۔ مشارق، مشرقی، مغاربہ، اس کا مغربی، دمرنا، ہم نے دے مارا، یارشون، انہوں نے تخت حکومت بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہو جانے کے بعد وہ پوری کی پوری سلطنت اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا، جو اس سے پہلے اسی سرزمین میں کمزور بنا کے رکھے گئے۔
سورہ شعراء آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، بس ہم نے نکال باہر کیا انہیں باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور مقام کریم سے، اس طرح ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ جو ٹرمنالوجی اس آیت میں ہمارے سامنے ہے، یسنا فرعون و قوم و ما کانوا یعرشون، سے مراد یہ ہے کہ فرعونیوں نے معاشرے میں جو طبقاتی تفریق پیدا کر رکھی تھی اور بنی اسرائیل کو باصیت قوم محکوم بنا رکھا تھا، لیکن قارون جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اسے نواز رکھا تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے استحصال میں فرعونیوں کا معاون تھا۔ مکافات عمل نے اس طبقاتی تفریق پہ مبنی معاشرے کا خاتمہ کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو باہر سے۔ فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو ان کا گزر ہوا ایک قوم پر جو متوقف تھے اپنے اصنام پہ۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ کر دے ہمارے لیے ایک الہ جس طرح ان کا الہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا بے شک تم ہو قوم جاہلوں کی۔ یعکفون جم کر بیٹھے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے تھے، ڈیووٹڈ۔ فرعون لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آبنائے بحرہ کلزم سے پار جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوا جہاں کے لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اس پہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ انہیں بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیں جیسے ان لوگوں کا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک طویل عرصے تک فرعون کے خلاف سرگرم عمل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وحدت سے اچھی طرح روشناس کرا دیا تھا، بت پرستی اور شرک کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن صدیوں کی غلامی کچھ اس طرح سے ان کے خون میں رچی بسی تھی کہ بت پرستی کو دیکھتے ہی ایک جاہلانہ مطالبہ کر ڈالا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ تباہ ہونے والا ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، وباطل ما كانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، فرمایا کیا کسی غیر اللہ کو تلاش کروں تمہارے لیے الہ؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے فضیلت دی ہے تمہیں عالمین پہ۔ متبر، برباد ہونے والا، ڈسٹرائڈ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے نہایت تحمل کے ساتھ انہیں واضح کر دیا کہ یہ لوگ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ آپ نے مزید فرمایا تو کیا اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے میں تمہارے لیے کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں زمانے کے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، نشانہ بناتے تھے تمہیں برے عذاب سے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قتل کر دیتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہارے نسواں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں ایک جانچ تھی تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ فرمان ربی ہے اے بنی اسرائیل، وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، جو تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مختلف ہتھ کنڈوں سے تمہیں مشق ستم بنائے رکھتے تھے، تمہیں پنپنے کا کوئی موقع نہیں دیتے تھے اور تمہاری کمزوریوں کو فروغ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے صبر استقامت کی جانچ تھی۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، قانون ربی کے مطابق فرعون اور اس کی قوم پر یک بعد دیگرے عذاب آئے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر ان پر سے عذاب ہٹا دیا جائے تو وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے، لیکن جب بھی عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ وعدہ خلافی کرتے، کسی بھی ملنے والی آسانی کو اپنا زور بازو اور کسی بھی مصیبت کو بنی اسرائیل کی طرف منسوب کرتے۔ بحکم ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑے۔
فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت آبنائے بحر کلزم سے پار اتار دیا، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔